اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیات نمبر 6 تا 9 میں بیان کہ اللہ ہی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی نے تمہارے لیے مویشیوں کے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، وہی تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ کے 3 پردوں میں تخلیق کرتا ہے۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو وہ تم سے بے نیاز ہے۔ روز قیامت کوئی جان کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ جب انسان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے تو وہ اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلقکم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں کے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3۔ وہی تمہاری ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر تمہیں ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ ذلكم الله ربكم له الملك۔ وہی اللہ تو تمہارا رب ہے، ہر جگہ اسی کی حکومت و سلطنت ہے۔ لا الہ الا ہو فأنا تصرفون۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم منہ پھیر کر کدھر جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی جانب سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اور قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور۔ پھر تم سب کو اپنے رب ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، سو وہ تمہارے اعمال کی حقیقت سے تمہیں آگاہ کر دے گا۔ بلا شبہ وہ تو لوگوں کے سینوں کے راز تک خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله۔ اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے اپنے رب کو پکارا ہی نہ تھا، اور فوراً اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے، جس سے وہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے شخص سے کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کے ساتھ تھوڑے دن تک اس دنیا میں فائدہ اٹھا لے، پھر یقیناً تو اہل جہنم میں سے ہوگا۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه کیا ایسا انسان اس مومن کے برابر ہو سکتا ہے جو اپنی رات کا وقت سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت کے انجام سے ڈرتا ہو اور اپنے رب سے فضل و کرم کی امید رکھتا ہو؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک ان سب باتوں سے دانشمند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔